قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ شاید بہت سارے لوگوں نے آج تک قرآن کی اس آیت کا مطلب نہیں سمجھا کہ لباس کا کیا مطلب ہے۔ مرد عورت کے لیے لباس، عورت مرد کے لیے لباس، اس لباس کا مطلب کیا ہے؟ غور کیجئے، قرآن کے دوسرے پارے کی آیت ہے، مرد عورت کے لیے لباس، عورت مرد کے لیے لباس۔ لباس کا کام کیا ہے؟ سردی کے زمانے میں لباس کا کام ہے آپ کے جسم کو سردی لگنے سے بچانا۔ لباس کا دوسرا کام ہے گرمی کے زمانے میں آپ کو اس جو ہے پریشانی سے بچانا، دھوپ سے بچانا، بارش سے بچانا، یہ لباس کا کام ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑا کام لباس کا یہ ہے کہ لباس ہمارے جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ لباس کا بہت اہم کام یہ ہے، لباس ہمارے جسم کے اندر جتنے عیب ہیں ان عیبوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ لباس عیبوں کو چھپاتا ہے، لباس جسم کو چھپاتا ہے۔ اب قرآن کی اس آیت کو سمجھیے، قرآن کہتا ہے مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، عورت کی ذمہ داری یہ ہے شوہر کے عیبوں کو بیان نہ کرے، اور ایک مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی عورت کے عیبوں کو دوسرے کے سامنے بیان نہ کرے، اس کی غلطیوں کو بیان نہ کرے۔ دونوں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں، دونوں ایک دوسرے کی غلطی کو چھپائیں، دونوں ایک دوسرے کی باتوں کو چھپائیں۔ اور اگر نوبت یہاں تک آ جائے کہ بات بننے نہ لگے، بات بگڑنے کی نوبت آ جائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ کے درمیان کچھ انبن ہوئی۔ یہ انبن لڑائی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے تھا کہ میری امت میں اگر یہ ہو جائے تو مسئلے کا حل کیا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق آ گئے، انہیں جج بنا لیا گیا کہ آپ فیصلہ کر دیں کہ ہمارے اور عائشہ کے درمیان یہ ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک جملہ، جب میرے نبی نے کہا عائشہ تم بتاؤ گی بات، عائشہ تم بتاؤ گی یا میں بتاؤں تمہارے والد کو، تو حضرت عائشہ نے ایک جملہ کہا کہ نہیں بتائیں تو آپ ہی مگر صحیح۔ یہ ایک جملہ تھا، اس ایک جملے کو سننے کے بعد میں میرے نبی کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے چہرے پر زوردار ایک تھپڑ مارا، جس سے ان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ آپ نہیں سمجھے یہ تھپڑ کیوں مارا حضرت ابوبکر صدیق نے؟ حضرت عائشہ نے کہا تھا بات تو آپ ہی بتائیں مگر صحیح۔ حضرت ابوبکر نے کہا ہے اپنی جان کی دشمن یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیا یہ بھی غلط بات بتا سکتے ہیں؟ کیا یہ بھی غلط بات بتا سکتے ہیں؟ یہ جملہ ہی صحیح نہیں ہے، یہ جملہ ہی قابل قبول نہیں ہے رسول کی شان میں کہ بات آپ بتائیں مگر صحیح۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی زبان کا عالم یہ ہے جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، میرے رسول کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ایک تھپڑ مارا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ کیوں مارا یہ؟ قیامت تک کے ہر باپ کو ایک مزاج دینے کے لیے، جب تمہاری بیٹی اور داماد کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جائے تو ایسا نہ ہو داماد کو ذلیل کرو محلے میں بلا کے، نہیں، بیٹی کو نصیحت کرنا پہلے، اور ایسا نہیں 2 دن کے بعد خدیجہ حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت آئے گی تو بتاؤں گا آپ کو کہ میرے نبی نے کیسے رخصت کیا تھا نکاح کے وقت اپنی بیٹی کو، صلح کرائی حضرت ابوبکر صدیق نے۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ یہ نہ ہو کہ بیٹیوں سے کوئی مسئلہ ہو جائے تو والد کی حمایت بیٹی کی کرے، ماں بھی حمایت بیٹی کی کرے، نہیں ایسا نہیں کرنا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کا گھر برباد ہو جائے تو بیٹی کی حمایت کرو، اور چاہتے ہو کہ گھر آباد ہو جائے تو نہیں، ان بیٹیوں کو دبانے کی کوشش کرو، انہیں یہ مزاج دو۔ میکے کو دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ سسرال میں رشتہ خراب کر لیں، نہیں، تمہاری اصل زندگی سسرال کی زندگی ہے، میکے میں تم شادی کے بعد مہمان ہو۔ یہ مزاج ہمیں مذہب اسلام نے دیا، یہ مزاج ہمیں رسول نے دیا، یہ مزاج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسلام میں سب کچھ ہے۔ بس 2 حدیثیں آپ کو بتاؤں اور اپنی بات مکمل کروں۔ شوہر کے حقوق
بیوی پر اسلام میں ہے، اور بیوی کے حقوق شوہر پر اسلام میں ہے۔ اگر بیوی سے انبن ہو جائے تو اس کا واحد ذریعہ طلاق نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے بہت اچھے سے، اس کا واحد ذریعہ طلاق نہیں ہے۔ بیوی سے انبن ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے تو اس کا واحد حل طلاق نہیں ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، اندازہ لگائی حضور کی روح نکلنے والی ہے، بستر پر حضور لیٹے ہوئے ہیں، حضور کی بیویاں موجود ہیں، روح نکلنے والی ہے، آخری لمحات ہیں، رسول اللہ کی روح نکلنے والی ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے میرے آقا کی۔ ایسے عالم میں میرے رسول نے دو چیزوں کی وصیت فرمائی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے ایسے وقت پہ جس چیز کی نصیحت اور وصیت کی جائے وہ چیز کتنی اہم ہوگی۔ روح نکلنے والی ہے میرے رسول کی، پردہ فرمانے والے ہیں اللہ کے محبوب۔ ایسے عالم میں میرے رسول نے زبان لڑکھڑانے لگی ہے، دو چیزوں کی وصیت میرے نبی نے فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیے روح نکلنے سے پہلے اللہ کے نبی امت کی تعلیم کے لیے دو چیزیں دے کے جا رہے ہیں، کتنی اہم چیزیں ہوں گی۔ تو میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، خبردار خبردار نماز کو وقت پر پڑھتے رہے۔ یہ پہلی وصیت تھی میرے نبی کی، نماز نماز نماز، کوئی سمجھوتا نہیں کرنا نماز سے۔ اور دوسرا میرے نبی نے جو وصیت فرمائی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگو عورتوں کے ساتھ بھلائی کا رشتہ رکھنا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا رشتہ، ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا، ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا، تمہارے مقابلے میں یہ جسم سے بھی کمزور ہیں، دماغ سے بھی کمزور ہیں، تم ان کے جسم کا بھی خیال رکھنا، ان کے دماغ کا بھی خیال کرنا، تم ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا، اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھنا۔ یہ نہ سوچنا کہ یہ تمہاری ملکیت ہے، تم مالک ہو، یہ نہیں سوچنا، بلکہ اللہ نے تمہیں ایک مقرر وقت تک بطور امانت دی ہیں یہ بیویاں، وقت مکمل ہو جائے گا یہ تمہاری امانت سے باہر ہو جائیں گی، لیکن یاد رکھنا امانت میں خیانت کرو گے تو کل تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ میرے نبی نصیحت فرما رہے ہیں خبردار خبردار ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا، ان کے ساتھ اپنا لہجہ بہتر رکھنا، انداز بہتر رکھنا، باتیں بہتر رکھنا، انہیں برا نہ کہنا، زبردستی ڈانٹنا نہیں، اور خبردار کبھی ان کے میکے والوں کو گالی نہ دینا ورنہ تمہارا رشتہ بہتر چلے گا نہیں۔ اللہ کے محبوب نصیحت فرما رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ، حضرت سودا کے ساتھ، حضرت ام حبیبہ کے ساتھ، حضرت زینب کے ساتھ، حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ، حضرت زینب بنت خزیمہ کے ساتھ، حضرت سودا کے ساتھ، حضرت حفصہ کے ساتھ، ان تمام بیویوں کے ساتھ عملی طور پر میرے نبی نے دنیا والوں کو بتا دیا اے لوگوں خبردار خبردار بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا تاکہ تمہارا گھر ہمیشہ کے ساتھ برقرار رہے۔ اور جب بات شوہر کی عزت کی آئی، اسلام کا مزاج یہ ہے، آپ بھی سنیے، مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی سنیں، اسلام کا مزاج یہ ہے حکومت شوہر کو ملے، محبت عورت کو ملے، دونوں کا اپنا مقام ہے، دونوں کا اپنا مقام ہے، دونوں کا اپنا مقام ہے، پاور شوہر کو ملے، محبت عورت کو ملے، گھر میں حکومت شوہر کو ملے، محبت عورت کو ملے۔ جب یہ مزاج گھر کا بن جائے گا تو گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن اگر الٹا ہو جائے گا کہ پاور اگر عورت کے ہاتھ میں ہوگا تو گھر کا نظام چلے گا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج دیا، پاور شوہر کو ملے، محبت عورت کو ملے۔ اور جب بات شوہر کے مقام کی آئی، ایک عورت میرے رسول کی بارگاہ میں آئی اور کہا یا رسول اللہ میں نے شادی نہیں کی ہے، یا رسول اللہ میں نے شادی نہیں کی ہے، میں جوان ہوں، شادی کے بہت سارے مجھے پیغام آتے ہیں یا رسول اللہ میں نے شادی اس لیے نہیں کی، میں نے شادی اس لیے نہیں کی۔
مجھے پتہ نہیں یہ شوہر کے حقوق کیا ہیں. ہماری ماں اور بہنیں اندازہ لگائیں سے ایک جملے سے، میرے رسول کی ایک جملے سے اندازہ لگائیں. اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں نے شادی نہیں کی. شادی کیوں نہیں کی؟ شادی اس لیے نہیں کی چونکہ میں شوہر کا مقام نہیں جانتی ہوں، میں شوہر کے حقوق نہیں جانتی ہوں. میرے نبی نے فرمایا تیرے لیے ایک جملہ کافی ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تیرا شوہر ایسا ہو کہ اس کے سر کے بالوں سے لے کر اس کے زمین تک جو پیر لگے ہوئے ہیں، پیروں کے ٹخنوں تک اس کا جسم سڑ جائے، اس کا جسم خراب ہو جائے اور پورے جسم پر پیپ پہننے لگے، اور عورت اپنی زبان سے اس پیپ کو چاٹ کر صاف کر دے، پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے، پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. یہ شوہر کا مقام ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ پھر تو میں چاہوں گی کہ شادی نہ کروں، میں یہ حق ادا کیسے کروں گی؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، شادی کرو، اس لیے کہ اللہ نے شادی میں بھلائی رکھی ہے. شادی کرو اس لیے کہ جو شادی کر لیتا ہے شیطان اسے دور بھاگ جاتا ہے، جو شادی کر لیتا ہے وہ زنا سے محفوظ ہو جاتا ہے، جو شادی کر لیتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، جو شادی کر لیتا ہے وہ برائیوں سے دور ہو جاتا ہے، جو شادی کر لیتا ہے اس کا سماج میں اپنا ایک مقام ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا شادی کرو، جب تم حقوق کے ادا کرنے کی نیت کر لو گی تو اللہ تمہارے لیے حقوق کا ادا کرنا آسان فرما دے گا. ساری پریشانیاں تمہارے اپنے چاہنے سے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے تمہارے لیے. تم بس نیت کرو، تم ارادہ کرو، اللہ تمہارے لیے راستوں کو آسان فرما دے گا. میرے نبی نے فرمایا عورتیں بہت ساری ایک موقع پر اکٹھی ہو کے میرے رسول کی بارگاہ میں آئیں اور دین سیکھنے کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں سنتی ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم سن رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں جب جبریل امین کے ساتھ میں جہنم کی سیر کے لیے گیا، جہنم کو دیکھنے کے لیے گیا، تو عالم یہ تھا کہ میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا. جہنم میں زیادہ عورتیں تھیں. اللہ اکبر، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان سننے والی عورتوں کے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ نے جہنم کے اندر عورتوں کو زیادہ دیکھا؟ میرے نبی نے فرمایا جہنم میں عورتوں کو زیادہ اس لیے دیکھا اس لیے کہ یہ ناشکری زیادہ کرتی ہیں، نافرمانی زیادہ کرتی ہیں، شوہروں کی ناشکری زیادہ کرتی ہیں. جو عورت اس حال میں دنیا سے انتقال کرے گی کہ اس کا شوہر ناراض ہو، اس عورت کے لیے میرے نبی فرماتے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جو عورت دنیا سے اس حال میں جائے گی کہ اس کا شوہر راضی ہو، میرے نبی فرماتے اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ اکبر. اسلام میں شوہر کا مقام بھی ہے، اسلام میں عورت کا مقام بھی ہے. میرے نبی نے بیلنس کیا تاکہ طلاق نہ ہو، میرے نبی نے بیلنس کیا تاکہ جھگڑا نہ ہو، میرے نبی نے بیلنس کیا تاکہ فساد نہ ہو. نبی نے فرمایا عورت تیری ذمہ داری ہے، کھانا تو کھلائے گا، پانی تو پلائے گا، رہن سہن کا انتظام تو کرے گا، بیماری تو دیکھے گا، دوائی تو دیکھے گا، علاج تو دیکھے گا، گھر کی پریشانی تیری ذمہ داری ہے. اور جب عورت کے مقام کی بات آئی تو میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص محبت کے ساتھ اگر اپنی بیوی کے منہ میں اپنے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ توڑنے کے بعد میں محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دے گا، ایک لقمہ کھلائے گا تو اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائے. سب کا مقام ہے. اور جب بات شوہر کے مقام کی آئی تو میرے نبی نے فرمایا لو آمر احدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها. میرے نبی نے فرمایا اگر میں اللہ کے بعد کسی اور کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. حدیث ہے یہ حدیث. لو آمر احدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها. فرمایا میرے نبی نے اگر اللہ کے بعد کسی اور کے لیے میں سجدے کا حکم دیتا، عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اندازہ لگا لیجیے میرے نبی نے دونوں کا مقام بتایا. یہ نہ ہو کہ شوہر اپنی فضیلت سناتا رہے اور یہ نہ ہو کہ بیوی اپنی فضیلت سناتی رہے.